السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ والسلام علی اصحابہ کالنجوم الہدی والسلام علی اہل بیتہ والسلام علی امتہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، علمناہ من لدنا علما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین سامعین، آئیے کچھ کہنے سننے سے پیشتر حسب معمول بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ خلوص یعنی درود پاک کا نذر پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج 25 صفر ہے۔ آج کی تاریخ ہمیں اس ذات با برکت اور ذات با کمال کی یاد دلاتی ہے جن کی قلمی علمی خدمات، ملی خدمات صرف اہل ہند ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام کے لیے بطور احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ہندوستان ہی نہیں، ایشیا ہی نہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی عاشقان مصطفیٰ بستے ہیں، رہتے ہیں، ہر جگہ ان کا چرچا ہے، کیونکہ ان کا اہل سنت والجماعت پہ عظیم علمی احسان ہے۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں مجدد اہل سنت، امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی، جن کے آج وصال کی تاریخ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علماء دین و عوام اسلام کے درمیان وہ عظیم چراغ ہیں جن کی روشنی سے اپنوں نے بھی استفادہ کیا اور غیر بھی استفادہ کر رہے ہیں، جو ایک عاشق رسول ہی نہیں بلکہ ایسے عاشق رسول جن سے مستفیض طالبان علوم ہی نہیں، عوام اسلام ہی نہیں، بلکہ اپنے غیرت اور دیگر تمام لوگ اپنی ضرورت کے تمام علمی فیضان سے مالا مال ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20ویں صدی کا مجدد کہا جاتا ہے۔ مجدد جس کے بارے میں احادیث کریمہ میں ذکر آ چکا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ہر 100 سال میں اللہ رب العزت کسی ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو میری دین کی، میری شریعت کی تجدید کرے گا۔ مجدد کے کارنامے وہ ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ مجدد کے خدمات میں یہ ہے کہ لوگ جب اللہ اس کے رسول کے راستے سے بھٹکنے لگیں گے، جب شریعت مصطفیٰ کو لوگ مٹانے کی کوشش کریں گے، حکم قرآن اور فرمان الہی کو لوگ اپنے ذہنوں سے نہیں بلکہ اپنی زندگی سے ختم کرنے لگیں گے، دشمنان اسلام اسلامی شناختوں کو، اسلامی علوم کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرنے لگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ایک ایسے بندے خاص کو روئے زمین پر بھیجتا ہے جو ان کے دین یعنی حکم قرآن کو پھر سے عام کرنے کی کوشش کرے گا، وہ شریعت مصطفیٰ کو پھر سے تر و تازہ
کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا کے لوگ آپ کے حیات مقدسہ میں ہی آپ کے علمی خدمات کی وجہ سے کہنے لگے کہ احادیث نبویہ میں جس مجدد کی پیش گوئی حضور نے فرمائی ہے، یقیناً 20ویں صدی کا کوئی مجدد اور نہیں بلکہ بریلی کا امام احمد رضا خان ہے، جنہوں نے اپنی قلمی خدمات کے ذریعے، جنہوں نے اپنی علمی خدمات کے ذریعے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی بہترین رہنمائی کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ شخصیت ہیں جنہیں علم لدنی عطا تھا۔ میں نے قرآن مقدس کی سورہ کہف میں سے ایک آیت کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے خاص بندوں میں سے کسی کو علم دے دیا، علم لدنی دے دیا۔ یعنی کہ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں ذرا کہ علم لدنی کیا کہتے ہیں، جسے عطا کرنے کے بارے میں رب دو جہاں قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے۔ ویسے تو اس آیت کا مفہوم حضرت خضر علیہ السلام کے لیے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں اکثر علماء کا، اکثر محدثین اور مجتہدین کا یہ قول ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے علم جیسے عظیم نعمت عطا کیا تھا، اپنی رحمت خاص میں سے علم لدنی عطا کیا تھا۔ اب علم لدنی کیا چیز ہے؟ احادیث کریمہ میں مذکور ہے کہ علم لدنی وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کو براہ راست خود عطا کرتا ہے، اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ یعنی کہ علم تو اللہ ہی دینے والا ہے، مگر اسے ذریعہ بذریعہ عطا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ میں سے کسی نے اگر کچھ علم سیکھا ہے تو اپنے استاد کے ذریعے سے سیکھا ہے۔ ہم اور آپ میں کیا کسی بڑے اور دیگر عالم دین نے، مفتی نے اگر علم حاصل کیا ہے تو اپنے کسی سابق بڑے عالم دین سے علم حاصل کیا ہے، مگر اللہ رب العزت اپنے کچھ خاص بندوں کو اس طرح علم عطا کرتا ہے کہ وہ کسی استاد اور کسی ذریعے سے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندے کو علم لدنی عطا کر دیتا ہے۔ علم لدنی ہی اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ براہ راست خود عطا کرے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، وہ علمی مقام، وہ علمی خدمات اس بات پر دلیل دیتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو جو علوم عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، یا آپ نے کسی علم کسی استاد سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں جب آپ سے وہ مسائل حل ہو جائیں جس کے لیے آپ کے دور کے علماء پریشان رہتے تھے کہ اس مسئلے کا حل ہے کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، مگر جب حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں آیا جاتا تھا تو آپ ایسا مدلل جواب عطا کرتے تھے اور علمی جواب دیتے تھے کہ سامنے والا خود ہی کہتا تھا، اے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ہم نے تو ساری کتابیں کھنگال لی ہے، ہم نے تو آج کے دور سے پہلے کے لکھی ہوئے علماء کی ساری کتابوں میں تلاش کر چکا ہے، اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، آپ کو اس کا جواب کہاں سے حاصل ہو گیا، یہ علم آپ نے کہاں سے حاصل کر لیا؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی برجستہ فرماتے تھے کہ بس آقا نعمت نے مجھے عطا کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اللہ الصمد، آپ ایک عالم دین اور مفتی، فقیہ، مفسر ہی نہیں بلکہ مذہبی علوم کے علاوہ اگر آپ کا مقام تلاش کیا جائے آپ کے دور میں تو آپ ہر علم میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علم ریاضی کے تعلق سے آپ کی زندگی کا ایک روشن باب ملتا ہے کہ آپ علم ریاضی میں بھی کس طرح فائق تھے اور لائق تھے کہ آپ کے دور کے دیگر علماء، دیگر علم ریاض کے تلاش کرنے والے اگر کہیں پریشان ہوتے تھے، پریشانی کیا بلکہ ایک ہندوستان کا عظیم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ضیاء الدین صاحب جب پریشان ہوتے ہیں علم ریاضی میں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور پہلے جب انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ان کے پاس جائیں، جس علم کی تلاش آپ کو ہے، جس جواب کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس امام کی بارگاہ میں چلے جائیں، وہ کہنے لگے کہ کوئی عالم دین وہ کیسے ہمارے علم ریاض کا جواب دے پائیں گے، مگر جب وہ آتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ آپ، وہ آئے تو کہنے لگتے کہیے، تو وہ وائس چانسلر کہنے لگتے ہیں کہ آپ لکھ لیجئے، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ آپ سوال کرتے جائیں، میں جواب لکھتا جاؤں گا۔ اللہ الصمد، علم ریاض کے میدان میں آپ کس طرح لائق فائق نظر آتے ہیں کہ وقت کا ماہر علم ریاض میں، جو وقت کا اتنے بڑے یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، وائس چانسلر ہے، وہ آتا ہے کہتا ہے کہ پہلے آپ سوال لکھ لیجئے، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ علم لدنی کا معاملہ ہے، اللہ اس کے رسول نے آپ کو علم لدنی عطا کیا، آپ کے علمی مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کہنے لگتے ہیں کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوال کرتے جائیے، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اللہ الصمد، وہ سوال کرنے لگتے ہیں، وائس چانسلر پروفیسر ضیاء الدین وہ سوال کرتے جاتے ہیں،
دیا تو وہ برجستہ کہنے لگے کہ میں علم لدنی کے بارے میں سنتا تھا، پڑھا تھا، جانتا تھا، مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ بنا استاد کے ذریعے سے کبھی کسی کو کوئی علم مل سکے۔ اللہ الصمد وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ علم آپ کو حاصل کہاں سے ہوا، کہاں سے آپ نے پڑھا، کون سے یونیورسٹی میں آپ نے ایڈمیشن لیا تھا، کن کی کتابوں سے آپ نے استفادہ کیا اور یہ علم حاصل کیا؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہیں سے کہنے لگتے ہیں کہ میں نے یہ علم اسی 4 دیواری میں حاصل کیا، فقط تھوڑے آدھے جو شروع کے ہیں مائنس اور پلس میں نے اپنے والد گرامی سے حاصل کیا تھا، باقی جو بھی علم ہے میرے اندر اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو اس وقت وائس چانسلر کہنے لگتا ہے کہ علم لدنی بھی میرا یقین نہیں ہوتا تھا، میں آج سے کہتا ہوں کہ ہاں علم لدنی ہوتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کو براہ راست علم عطا کر دیتا ہے، اور اس کا مشاہدہ اور اس کی دلیل میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی عطا کر دیا ہے۔ ہر میدان میں آپ علمی لیاقت میں، علمی میدان میں فاتح نظر آتے ہیں، اور آپ کے مقابل کوئی کھڑا نظر نہیں آتا ہے۔ حدیث کریمہ کا جو مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے دل کی تجدید و اشاعت کے لیے اپنا کوئی خاص بندہ بھیجتا ہے، آپ کے دور کے حالات اٹھا کے دیکھیں گے تو اگر سیاسی حالات ہوں یا دیگر کوئی حالات ہو، بالخصوص جب عقیدے پہ حملہ ہو رہا تھا، مسلمانوں کے عقیدے کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، یعنی کہ مسلمان نماز پڑھتا رہے، سجدے کرتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، اور وہ نمازیں عبادتیں کرتا رہے، مگر اس کے ایمان و عقیدے کو اس طرح کھوکھلا کر دیا جائے کہ اس کی نمازیں بیکار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دور میں ہر مسلمان کے عقیدے پر وار کیا جاتا تھا، عقیدہ کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ یہی تک ہی نہیں، علم غیب مصطفیٰ کا معاملہ ہو یا پھر عقیدہ حضور سے بے پناہ محبت کا معاملہ ہو، اور علم غیب مصطفیٰ پہ آپ نے کس قدر عوام اہل سنت کی رہنمائی کی ہے کہ عرب کی سرزمین پر آپ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ جب علماء، وہاں کے لوکل علماء کو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کا وہ عالم آ گیا ہے جو شرک کرتا ہے، کیونکہ آج بدعقیدہ اور دیگر لوگوں کے اگر اقوال اٹھا کے دیکھیں تو انہی جملوں سے اپنے مقابل اور دیگر بھولے بھالے مسلمان کو ٹارگٹ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح مکہ شریف میں یہ بات عام ہو گئی کہ ہندوستان میں جو رسول اللہ کے علم کی دلیلیں پیش کرتا ہے وہ عالم آیا ہے، آپ سے ملاقات کی گئی، وہاں کے بڑے بڑے علماء نے حضرت فاضل بریلوی سے ملاقات کیا اور علم غیب مصطفیٰ پہ کچھ دلیلیں مانگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زندگی کا یہ باب ہے کہ آپ قریب ہی، یعنی کہ کچھ ہی دن ہوئے تھے آپ کو سفر کر کے جانے کے بعد، فوراً ہی جب یہ سوالات آئے علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا علم لدنی ہی ہے یہ، نہ آپ تھکاوٹ کا بہانہ کرتے ہیں، نہ کوئی اور وجہ بولتے ہیں، نہ یوں کہتے ہیں کہ مجھے تیاری کرنے دو، نہ یوں کہتے ہیں کہ مجھے کتابوں سے ڈھونڈنے دو، نہ یوں کہتے ہیں کہ مجھے لکھنے دو، نہ یوں کہتے ہیں کہ مجھے کچھ وقت دو۔ اللہ الصمد، یہ علم لدنی ہی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کہ علم غیب مصطفیٰ میں عرب کی سرزمین پر عرب کے بڑے بڑے علماء جب آپ کے پاس آتے ہیں اور اس پہ دلیل مانگتے ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ میں اردو زبان میں تمہیں اس کا جواب دوں کہ عربی زبان میں دوں۔ اللہ الصمد، وہاں کے عرب کے علماء دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ ہند کا ہے، ان کی زبان دوسری ہے، ان کا رہنا سہنا دوسرا ہے، ان کا کلچر دوسرا ہے، مگر یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم عربی زبان میں جواب لوگے کہ اردو میں لوگے۔ وہاں کے علماء نے کہا کہ اگر آپ عربی میں دے دیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی، ہم آسانی سے سمجھ پا جائیں گے۔ اللہ الصمد، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 8 گھنٹے کے وقت میں، مختصر وقت میں، الدولۃ المکیہ نام سے ایسی مضبوط کتاب تحریر کر کے ان لوگوں کے ہاتھ میں دیا۔ تمام لوگ دنگ رہ گئے، ان لوگوں نے بھی یہی سوال کیا کہ یہ علوم آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے، یہ آپ کہاں سے سیکھے؟ اس طرح کا لاجواب کر دیا عرب کے علماء کو علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے، اور ایسا ٹھوس جواب دیا کہ وہ بھی کہنے لگے کہ آپ کوئی عام عالم نظر نہیں آتے ہیں، یقیناً اس عالم دین کو اللہ نے وہ ذہانت اور وہ قابلیت عطا کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو علم لدنی سے سرفراز فرما دیا ہے۔ ہمارا آپ خوش نصیب ہے کہ انہی کے ہم مسلک ہے، انہی کے عقیدے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، مگر افسوس کہ ہم اپنے بزرگوں کا صرف ذکر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، مگر عوام ہماری ایسی ہے کہ صرف آپ کا نام لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے جو اردو زبان جانتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے رسالوں کا مطالعہ کرے، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتووں کا مطالعہ کرے۔ جو انگریزی زبان جانتے ہیں انہیں چاہیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ان کتب کو تلاش کرے جس کا ترجمہ انگریزی زبان میں ہو چکا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس طریقے سے اپنے مربی کو چاہیں گے، اپنے بزرگ سے عقیدت رکھیں گے، پھر کوئی آپ کو بھٹکا نہیں سکتا ہے، کوئی بہکا نہیں سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک بہترین مقام یہ بھی ہے کہ شعر و سخن میں، شاعری میں آپ کا جواب نہیں ملتا ہے،
بلکہ آپ کے دور کے لوگوں نے یوں کہا ہے، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کا علمی صدقہ ہم تمام لوگوں کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج اس مسجد میں بعد نماز عشاء اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زندگی پہ اس مسجد کے خطیب و امام علامہ قاری مشتاق صاحب کا مختصر خطاب ہوگا اور فاتحہ خوانی ہوگی۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے نماز سنت نہیں ادا کی، نماز سنت ادا فرمائیں۔